تعمیراتی شعبے پہ اس بجٹ کو لے کے کیا اثرات؟ ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اگر وہ سوچ رہا تھا کہ میں 40-50 لاکھ کا گھر بنا لوں گا تو اب وہ ناممکن کی طرف نظر آ رہا ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ختم ہو چکی ہے، ٹھپ ہو چکی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ نیا پاکستان کا جو کانسیپٹ تھا 30-40 لاکھ روپے گھر کا، وہ کانسیپٹ اب نظر نہیں آتا۔ میرے ساتھ چیئرمین آباد محسن شیخانی ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ جو بجٹ آیا ہے اس میں حالیہ جو صنعتی شعبہ ہے اس کے لیے جو تعمیراتی شعبے سے جڑے جو افراد ہیں ان کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے۔ دیکھیں، لاسٹ جو کووڈ کے بعد دنیا میں پرائزز ہائی ہوئی ہے تو بہت مشکل حالات ہوئے تھے۔ سیمنٹ کی پرائز ڈبل ہو گئی ہے تو جو چلتے پروجیکٹ ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ گورنمنٹ کے جتنے پروجیکٹ ہیں ریگارڈنگ کانٹریکٹ ہوئے ہیں وہ سارے رکے ہوئے ہیں، اور ایکٹیویٹی جب یہ انڈسٹریاں رکتی ہیں تو آپ کی الائڈ انڈسٹری 40 رک جاتی ہے، 40-50 ڈائریکٹلی، اور آپ کی جاب کریشن رک جاتی ہے، اور لوگوں کو گھر نہیں ملتا تو کچی آبادیاں آپ کی زیادہ کریٹ ہوگی، ان پلان ایریا بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا۔ کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ اگر گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کر پا رہی تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ بیٹھیں، سپورٹ کرے۔ ہم کوئی چیز آپ سے مانگ نہیں رہے، کوئی ہم انسینٹیو مانگ رہے ہو، کوئی پیسے مانگ رہے ہو آپ سے یا گورنمنٹ سے، ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں، مزید ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ انڈسٹری چلے گی تو 40 انڈسٹریوں سے آپ کو ٹیکس ملے گا، لوگوں کو جاب کریشن ہوگی، اور جو ملک کے حالات ہیں انسرٹین ہیں، پولیٹیکلی بھی انسرٹین نظر آتے ہیں اور فائنینشیلی بھی پوری دنیا میں انسرٹین نظر آ رہے ہیں۔ جب ہم کام نہیں کرے گا آرگنائز سیکٹر تو ایلیگل کنسٹرکشن ہوگی، اور ایلیگل کنسٹرکشن اپنے عروج پہ ہوگی، اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے پورے ملک کو۔ نہ ٹیکس ملتا ہے، نہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، نہ رولز اینڈ کو فالو کیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ڈیزاسٹر، زلزلہ وغیرہ آیا تو لاکھوں لوگ پھر مر بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اس انڈسٹری کے ساتھ بیٹھے، پلان اسکیم پہ کام کریں، اور قانون کے مطابق چیزوں کو ہم فاسٹ ٹریک پہ لے جائیں۔ ہم کوئی آپ سے وہ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے ادارے، آپ کا پورا سسٹم ڈیجیٹلائز ہو جائے تاکہ یہ کرپشن ختم ہو، یہ سسٹم ختم ہو۔ اور آنے والے وقتوں میں سمجھ رہا ہوں پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے، تو اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے۔ خدا نہ خواستہ ہم اسی دن چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں جس دن آگ لگ جاتی ہے، بلڈنگ گر جاتی ہے، قیامت آ جاتی ہے، اس دن ہم سب بیٹھتے ہیں 3-4 دن اور بھول جاتے ہیں۔ تو خدا را لانگ ٹرم پلان کریں، اس ملک کے ماسٹر پلان بنائیں، کوئی 50-100 سال کی پلاننگ کرے۔ اچھا شیخانی صاحب، اس بجٹ کو لے کے تعمیراتی شعبے کو آگے کیسا دیکھ رہے ہیں، اور عام عوام کو سمجھائیں آسان زبان میں کہ تعمیراتی شعبے پہ اس بجٹ کو لے کے کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ گئی ہے، ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا ناممکن ہو گیا ہے۔ اگر وہ سوچ رہا تھا کہ میں 40-50 لاکھ کا گھر بنا لوں گا تو اب وہ ناممکن کی طرف نظر آ رہا ہے۔ کاسٹ آف کنسٹرکشن 5,000-6,000 روپے اسکوائر فٹ ہو گئی۔ اگر 1000 گز کا ہی 1000 اسکوائر فٹ کا گھر بنائے گا تو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہی اس کی 6-60 لاکھ روپے ہو جاتی ہے۔ پھر کاسٹ آف آپ کی لینڈ آئے گی، کاسٹ آدمی کے لیے بہت دور ہوتا جا رہا ہے چیزیں کہ اس کی رینج سے آؤٹ ہو رہی ہے۔ اور فائنینشیل انسٹیٹیوٹ اگر نہیں ہوں گے تو پھر تو وہ کہیں سے بھی نہیں لے سکے گا۔ اگر بینک چھوٹے لوگوں کو نہیں دے گا تو ہم نے لاسٹ گورنمنٹ کے ساتھ صرف یہی کوشش کی تھی کہ ایک عام آدمی کو لون مل سکے جو 30-40 ہزار روپے کما رہا ہے، اس کو گھر مل سکے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 40,000 والوں کو ہم 2,000 روپے دیں گے، سبسڈائز دیں گے، تو ہم کوئی وہ نہیں، وہ ملنے چاہیے اور ان کو زیادہ ملنے چاہیے۔ اور کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو انشورنس کے تھرو کام ہو تاکہ ہر آدمی اس طرح گورنمنٹ کے پیچھے نہ ہو اور اس کرپشن اور چیزیں نہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی کے لیے گھر ہونا، پلان گھر ہونا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے بتائیں کہ اس گورنمنٹ نے اتنا فیور دیا، اور اب کیا اس کو پریگمیٹک ہوتا دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل ہوتا دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، کیونکہ وہ کنسرن کرتی ہے ڈائریکٹ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، لو کاسٹ مڈل کلاس لوگوں کو۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ نیا پاکستان کا جو کانسیپٹ تھا 30-40 لاکھ روپے گھر کا، وہ کانسیپٹ اب نظر نہیں آتا، اور اس گورنمنٹ کو میرے خیال سے وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنے ویژن سے، عمران خان کی وجہ سے یہ چیزیں تھی، یا
ہمیں تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو، دیکھو ہمیں اس ملک میں عوام کے لیے، اپنے لیے، ہماری اکانومی کے لیے سوچنا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اسی طرح ورٹیکل چیزیں بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، پانی، روڈ، آپ کی ٹرانسپورٹیشن، یہ بیسک ضرورتیں ہیں، یہ لوگوں کو دینی ہے ہمیں، تبھی یہ چیزیں بہتر ہوگی۔ جو کانسٹیٹیوشن کی بات آپ کرتے ہو تو یہ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ گھر دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جیسے صحت ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، یہ اسی کا پارٹ ہے، تو اس پہ کام کرے۔ گورنمنٹ نہیں کرتی، جوائنٹ پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ادارے ہیں، CDA ہے، LDA ہے، MDA، ان کی نئی اسکیمیں نہیں آئی ہیں، 30 سال ہو گئے، ہم نے کوئی چیز سپلائی لائن نہیں دی، تو سپلائی لائن نہیں دے گی تو کیسے ہوگا؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان اداروں کو اسٹرانگ کرے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ جی، یہ آپ نے سنا چیئرمین آباد کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلیں اور پالیسیز بناتے وقت کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں کو شامل رکھیں تاکہ ملک ترقی کرے۔